السلام علیکم اسٹوڈنٹس، خانس اکیڈمی میں آپ کا خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم ریاضی حصہ دوم میں ہم مثلث سبق پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ابھی ہمیں ایک مسئلہ کرنا ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مساوی ساقین مثلث کا مسئلہ، اور پھر ہم اس کا عکس بھی دیکھیں گے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر یہ مسئلہ دیا گیا ہے، مساوی ساقین مثلث کا مسئلہ۔ اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھیے کیا ہے۔ اگر ایک مثلث کے دو ضلع متماثل ہوں، جیسے کہ دکھایا گیا شکل میں یہاں اور یہاں، اے بی اور اے سی، تو ان ضلعوں کے مقابل کے زاویے متماثل ہوتے ہیں۔ یعنی اس ضلع کے جو سامنے والا زاویہ وہ یہ ہے، اور اس ضلع کے سامنے والا زاویہ وہ یہ ہے، تو یہ دونوں زاویے بھی متماثل ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے۔ واضح ہے کہ یہ جو ہے ایکٹیویٹی بیسڈ مسئلہ ہے، یہ ایگزام کے آپ کو آ سکتا ہے، اور اس کا جو عکس ہے بالکل اس کے نیچے، یہ بھی ایکٹیویٹی بیسڈ ہے، لیکن ہم آپ کو یہ مسئلہ لکھ کر سمجھائیں گے۔ دیکھیے بچوں، اگر ایک مثلث کے دو ضلع، دیکھیے بچوں ہم نے یہاں پر ایک مثلث بنا دیا ہے، اور اب ہم اس کا نام اے بی سی دے دیں گے، اے بی سی۔ اور ہمیں سوال میں بولا گیا کہ اگر دو ضلع متماثل ہے اس مثلث کے، تو اس کے جو مقابل کے زاویے، مقابل کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے، یعنی اس ضلع اے بی کے سامنے والا زاویہ کون ہے؟ زاویہ سی ہے۔ اے سی کے سامنے والا زاویہ کون ہے؟ زاویہ بی ہے۔ تو یہ دونوں زاویے جو ہے انہیں بھی ہمیں متماثل ثابت کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم مسئلے میں جب لکھتے ہیں، شروعات کرتے ہیں، تو پہلے دیا ہوا لکھتے ہیں۔ تو ہم پہلے دیا ہوا لکھیں گے۔ تو دیا ہوا میں کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ مثلث اے بی سی میں بتائیں گے کہ ضلع اے بی جو ہے وہ متماثل ہے ضلع اے سی سے۔ یہ پوائنٹ دیے ہوئے میں لکھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے، جو کہ ثابت کرنا ہے، ثابت کرنا کس طرح سے لکھیں گے؟ دونوں مقابل کے زاویے، یعنی زاویہ اے بی سی ہمیں متماثل بتانا ہے، اور زاویہ اے سی بی یہ ہمیں متماثل بتانا ہے۔ نمبر 3، اب یہاں پر ہم ایک عمل کریں گے۔ دیکھیے عمل کیا ہے۔ ہم یہاں پر اس طرح سے، مطلب راس اے سے ایک شعاع کھینچیں گے جو زاویہ اے کو کی ناصف ہوگی، اور ضلع بی سی کو نقطہ ڈی پر قطع کرے گی۔ یہ ناصف ہو گئی، اس لیے یعنی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا یہ زاویہ۔ تو کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ یہاں لکھیں گے زاویہ بی اے سی کی ناصف شعاع اے ڈی بنانے پر، پھر ہم لکھیں گے جو ضلع بی سی کو اس طرح سے قطع کرے گی کہ بی ڈیش ڈی ڈیش سی، اس طرح سے ہو جائے گا۔ نمبر 4، اس کے بعد آتا ہے ثبوت۔ ثبوت کا مطلب ہوتا ہے حل۔ یہاں سے حل شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، اس زاویے کے ناصف بنا دینے سے یہاں جو شکل ہے، دو مثلث بن رہے ہیں، ایک اے سی ڈی اور ایک اے بی ڈی، یہ دو مثلث بن رہے ہیں۔ تو ہم یہاں لکھیں گے مثلث اے سی ڈی اور مثلث اے بی ڈی میں، تو سب سے پہلا پوائنٹ، دونوں مثلث کو ہمیں متماثل ثابت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا لکھیں گے؟ قطع اے بی جو ہے وہ متماثل ہے قطع اے سی سے۔ دونوں ضلع متماثل ہے نا، دیکھو مارکنگ بھی کر کے رکھے ہم نے، سوال میں دیا گیا ہے، دیا ہوا ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے دیا ہوا ہے۔ کیا لکھیں گے؟ دیا ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے آرام آرام سے سمجھتے ہوئے آپ کو بھی لکھنا ہے۔ نمبر 2، اب ہم کیا کریں گے؟ غور سے دیکھیے، یہ جو ہم نے قطع شعاع بنائے ہیں، جس کی وجہ سے دو، ایک جو زاویہ ہے بی اے سی بڑا زاویہ، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ تو ایک زاویہ کا ہمیں نام لینا ہے بی اے ڈی، زاویہ بی اے ڈی متماثل بتائیں گے زاویہ سی اے ڈی۔ یہ جو زاویہ بنا ہے یہ ہم نے عمل سے بنایا ہے، عمل کرنے سے بنا ہے۔ نمبر 3، اگر آپ غور سے دیکھیں گے
تو اے ڈی جو ضلع ہے یہ مشترک ہے دونوں مثلث میں، تو ہم یہاں لکھیں گے قطع اے ڈی متماثل ہے قطع اے ڈی سے، یہاں لکھیں گے دونوں میں مشترک، کیا لکھیں گے دونوں میں مشترک ہے، اس طرح سے۔ اب 3 پوائنٹ ہو چکے ہیں، یعنی 2 ضلع کی جوڑیاں پیش کر دی ہم نے اور 2 زاویے پیش کر دی، یعنی ایک زاویے کی جوڑیاں پیش کر دی، تو ذل آزمائش سے جو مثلث ہے وہ متماثل ہو جائے گا۔ تو مثلث کا نام لکھیے اگلے پوائنٹ میں، مثلث اے بی ڈی متماثل ہو چکا ہے مثلث اے سی ڈی سے، آزمائش کیا آئے گی ذل آزمائش۔ اب باری ہے ہمارے مین پوائنٹ کی، 4 پوائنٹ ہو گئے، 5واں پوائنٹ کیا ہوگا، زاویے کا نام لیں گے، زاویہ اے بی ڈی متماثل ہوگا زاویہ اے سی ڈی۔ اب یہ جو زاویے ہے اسی مثلث کے زاویے ہے، یعنی متماثل مثلث کے نظیری زاویے، اس طرح سے آپ کو لکھنا ہے، متماثل مثلث کے نظیری زاویے، جو مثلث ہم نے متماثل ثابت کیا ہے اسی کے زاویے یہ۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زاویہ اے بی ڈی بولنے کے بجائے اگر اے بی سی بولیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، اور اے سی بی یہ جو ہے ثابت ہو جائے گا، متماثل ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے مساوی ساقین مثلث کا مسئلہ، وہ یہاں پر اینڈ ہو جاتا ہے۔ بہت ہی سمپل ہے، آسان ہے، ہر کوئی اس مسئلے کو بخوبی اور آسانی سے حل کر سکتا ہے۔ تو چلیے اب ہم اس مسئلے کا عکس حل کرتے ہیں۔ تو دیکھو بچوں، اب ہم مساوی ساقین مثلث کا مسئلے کا عکس پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر پہلے بیان جو ہے وہ پڑھ لینا ہمیں کہ اگر ایک مثلث کے 2 زاویے متماثل ہوں تب ان زاویوں کے مقابل کے ضلع متماثل ہوتے ہیں، یعنی جو ہم نے پچھلے مسئلے میں ثابت کر کے دکھایا اب وہ یہاں دیا ہوا ہے، جو ہمیں دیا ہوا تھا اب وہ یہاں پر ثابت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہر مسئلے میں پہلا پوائنٹ دیا ہوا لکھیں گے، کیا لکھیں گے دیا ہوا، کیا دیا ہوا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ لکھیں گے جو مثلث ہم بنا رہے ہیں، ہم مثلث کا نام دے دیں گے ہم پی کیو آر۔ دیکھیے کیا لکھیں گے، مثلث پی کیو آر میں 2 زاویے متماثل ہے، زاویے کا نام لکھیں گے زاویہ پی کیو آر، متماثل ہے زاویہ، یہ زاویہ متماثل ہے اس زاویے سے پی آر کیو سے، یہ دیا ہوا ہے۔ نمبر 2 ثابت کرنا، کیا ثابت کرنا ہے، اس کے مقابل کے ضلع متماثل ہونا چاہیے، یعنی یہ جو 2 ضلع ہیں ان دونوں کو متماثل ثابت کرنا ہے، تو ہم لکھیں گے ضلع پی کیو متماثل ثابت کرنا ہے ضلع کیو آر سے، کیونکہ یہ دونوں زاویوں کے سامنے کے ضلع ہیں نا یہ، اور یہی بولا گیا ہمیں معلوم کرنے کے لیے اگر 2 زاویے متماثل ہوں تب ان زاویوں کے مقابل کے ضلع متماثل ثابت کیجیے۔ 2 پوائنٹ ہم نے لکھ لیا، تیسرا پوائنٹ جو ہوتا ہے ہمارا یہاں پر عمل کا ہے، تو عمل ہمیں ایک کرنا ہے کہ جس طرح سے ہم نے زاویے کا ناصب بنائے تھے بالکل ویسے ہی ہمیں ایک بار پھر سے یہاں ناصب شعاع بنانی ہے جس کا نام پی ایم ہوگا، جو کیو آر کو نقطہ ایم پر قطع کرے گی، اور اس طرح سے جو 2 زاویے ہیں وہ یہاں بن رہے ہیں شعاع کی وجہ سے، تو ہم یہاں لکھیں گے زاویہ کیو پی آر کی ناصف شعاع پی ایم ضلع کیو آر کو نقطہ ایم پر قطع کرتی ہے۔ پھر ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ کیو ڈیش ایم ڈیش آر، یعنی ایک لائن پر آ گئے۔ چوتھا پوائنٹ کیا رہے گا ہمارا، ثبوت، یعنی یہاں سے حل شروع ہوگا ہمارا۔ دیکھیے کیا کریں گے، سب سے پہلے 2 مثلث بن رہے ہیں یہاں پر پی آر ایم اور پی کیو ایم، یہ 2 مثلث بن رہے ہیں، ان دونوں مثلث کو ہم متماثل ثابت کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ دیا ہوا لکھیں گے،
जो पॉइंट हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। पहले पी क्यू एम छोटे मुसलस में जाविया क्यू मुतमासिल है, फिर दूसरे छोटे मुसलस में जाविया पी आर एम, यानी जैसे कि दिया हुआ में क्यू और आर जाविया मुतमासिल है तो क्यू और आर को हम छोटा नाम से भी ले सकते हैं, यानी छोटे मुसलस में पी क्यू एम, पी क्यू आर बोलने के बजाय पी क्यू एम, पी आर क्यू बोलने के बजाय पी आर एम, क्योंकि छोटे मुसलस में नाम लेना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, एक और जाविया है जो हमने अमल से बनाए हैं। क्या बनाए हैं, जाविया क्यू पी एम लेफ्ट साइड के छोटे मुसलस में, फिर राइट साइड में क्या आ जाएगा, आर पी एम, यहाँ लिखेंगे अमल से, अमल करके बनाया हमने जाविया। दो जाविया हो गए। एक जिला, एक जिला कौन सा है, पीएम कॉमन है ना, कता पीएम जो है वो मुश्तरिक है कता पीएम में। देखिए दोनों मुसलस में पीएम कॉमन आ रहा है, क्या लिखेंगे, मुश्तरिक। बहुत ही सिंपल और आसान हल है, मुश्तरिक है। चौथे पॉइंट में क्या लिखते हैं हम, चौथे पॉइंट में मुसलस का नाम लिखते हैं। तो चौथे पॉइंट में मुसलस का नाम लिखिए, मुसलस का नाम है पी आर एम, मुतमासिल हो चुका है मुसलस पी क्यू एम से। आजमाइश क्या आएगी, दो जाविये लिखे पहले हमने, फिर एक ज़िला लिखे, तो यहाँ आजमाइश आएगी जा जिल आजमाइश से ये जो मुसल्लस है मुतमासिल हो जाएगा। अब पांचवा जो पॉइंट है जो हमारा आखिरी बचा है उसमें हम क्या लिखेंगे जो हमें साबित करना है। तो ज़िला पी क्यू या कता पी क्यू मुतमासिल हो जाएगा कता पी क्यू मुतमासिल हो जाएगा कता पी आर से, यानी ज़िला पी क्यू जो है वो मुतमासिल हो जाएगा ज़िला पी आर से। तो इस तरह से जो हमें साबित करना था वो यहाँ पर आ चुका है। तो कितना सिंपल और आसान है। अगर हमें दो मुसल्लस को मुतमासिल साबित करना आ जाए तो हम कोई भी मुसल्लस को के अंदर जितने भी मुसल्लस होते हैं छोटे मुसल्लस, उन्हें मुतमासिल साबित कर सकते हैं। तो आपने दो मुसल्लस के जो है आपने एक मसले का हल देखा और फिर उसका अक्स भी देखा। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे मजीद तालीमी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी।